اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Previous lecture میں we have started responsibility accounting and we have seen a number of measures how to evaluate the performance of a particular department or a division or an individual, and there are number of measures we have been talking about, but the one which we have left was the economic value added at the end. And let me explain you first of all how this concept of value addition came from. Now, you know, in every company they are supposed to produce annual reports, and in that annual reports they are supposed to publish accounts, that's financial statements. Usually, currently there are 4 statements which are compulsory for every limited company to produce. The one, balance sheet, income statement, change in equity statement, and cash flow statement. But lately there is a 5th statement which is being produced, though it is not legally required, but many businesses are producing that statement, and which is called value added statement. Now, what is this value added statement basically? What we do, take the income statement, and from the income statement take sales and reduce from sales, deduct from sales the cost of goods and services bought from outside the organization. یعنی جو ریسورسز آپ آرگنائزیشن کے باہر سے لا کر یوز کر کے سیل جنریٹ کر رہے ہیں اس کو اس میں سے مائنس کر، تو جو ڈفرینس آئے گا وہ ویلیو ایڈڈ کہلائے گا. اب یہ ہے ویلیو ایڈڈ فرام آپریشن. اور اگر اس کے علاوہ آپ نے کہیں اور انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں اور وہاں سے کچھ پیسے آپ کو آ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو الگ سے مینشن کرنا پڑے گا ادر ویلیو ایڈڈ. تو ٹوٹل ویلیو ایڈڈ جب نکال لیں گے پھر کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ دس ویلیو ایڈڈ از ڈسٹریبیوٹیڈ، کس کے حصے میں اس میں سے کیا آیا. سمپلی سب سے پہلے تو آپ کے ورکرز ہیں. ورکرز کو آپ جو بھی سیلریز، ویجز، بونسز، بینیفٹس، واٹ ایور یو آر پیئنگ ٹو دی ورکرس، جتنا بھی ایکسپینس ورکرز کے لیے کمپنی کر رہی ہے اس کو آپ الگ کر لیں گے. سملرلی اگر آپ نے بورنگ کی ہوئی ہیں تو لینڈرز کو جو آپ انٹرسٹ کی شکل میں، فائنینشیل چارجز کی شکل میں جو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ الگ کر لیں گے. تھرڈلی گورنمنٹ کو جو آپ ٹیکسز پے کر رہے ہیں اس کو بھی آپ الگ کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ بھی آپ کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتی ہے تو اس کے حصے میں کیا آیا وہ بھی آپ الگ کریں گے. اور فورتھلی اس میں آپ دیکھیں کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو آپ ڈیویڈنڈ کی شکل میں کچھ پے کرتے ہیں. اب دیکھیں ٹوٹل ویلیو ایڈیشن میں سے ان 4 پارٹیز کو پے کرنے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے، اور وہ جو بچے گا وہ ہم ریٹین کر لیتے ہیں فار گروتھ پرپسز. اور اس میں دیکھیں ایک تو ریٹین پروفٹ ہوتا ہے اور دوسرے آپ کی ڈیپریسیشن بھی ہے. تو یہ دونوں یعنی ریٹین پروفٹ اور ڈیپریسیشن جو ہے ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دس از ریٹینڈ فار دا گروتھ آف دی بزنس. اب یہاں بات ختم نہیں ہے. اب ٹوٹل ویلیو ایڈڈ جو آپ نے کی ہے اس کی یہ ڈسٹریبیوشن ہو گئی ورکرز کے حصے کی، آپ کے لینڈرز کی، آپ کی گورنمنٹ کی، آپ کے شیئر ہولڈرز کی، اور آپ کی گروتھ کے لیے جو رکھ لیا آپ نے. پھر اس کی ایک پرسنٹیج نکالتے ہیں کہ ٹوٹل کا اگر 100% ہے سو ہاؤ مچ گوز ٹو دی ورکرز، لینڈرز، گورنمنٹ، شیئر ہولڈرز اینڈ ریٹینشن. اب دیکھیں یہ ہے کانسیپٹ کہ آپ کی کمپنی نے، آپ کی آرگنائزیشن نے آپ کے میں کیا ویلیو ایڈڈ کی. میں ایک اور ایگزامپل، سمپل ایگزامپل سمجھاتا ہوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، تاکہ یہ بات ہم بار بار کر رہے ہیں ویلیو ایڈیشن کی تو بات سمجھ میں آئے. دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے کسی یونیورسٹی میں آتا ہے، اگر وہ یونیورسٹی میں نہیں آتا اور کام پہ چلا جاتا ہے، فرض کر اس کو 10,000 روپے کی تنخواہ ملتی ہے، لیکن یونیورسٹی سے وہ ایک کورس پاس کر کے 2 سال لگا کر کورس پاس کر کے مارکیٹ میں دوبارہ جاتا ہے تو دیکھیں اس کی ویلیو جو ہے فرض کرے وہ 25,000 کی ہو جاتی ہے. تو یونیورسٹی نے اس میں کیا ایڈ کیا؟ جو اس کی سیلری میں انکریز اس کو ملے گی، دیٹ از دی ویلیو ایڈیشن. سو یہاں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں آپ ریسورسز باہر سے لا کر یوٹیلائز کر رہے ہیں، ان کو آپ پروسیس کرتے ہیں، پروسیس کرنے کے بعد بیچتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس کی ویلیو میں کیا ایڈیشن ہے، دیٹ از دا سیل. تو وہ جو ایڈیشنل سیلز ویلیو ایڈ ہو رہی ہے اس میں
یعنی سیلز مائنس کاسٹ آف گڈس اینڈ سروسز پرچیز فرام آؤٹ سائڈ، ان کو آپ دیکھیں کہ کیسے کتنی ویلیو ایڈیشنز ہوئی ہیں اور پھر اس کی پرسنٹیج ہے. سو دس از واٹ بیسیکلی دی ویلیو ایڈیشن از. تو لاسٹ ٹائم ہم یہاں چھوڑا تھا کہ جی اکنامک ویلیو ایڈڈ کیا ہے اور ریٹرن آن انویسٹمنٹس کیا ہے. اب تھوڑا سا میں ایک ایلسٹریشن آپ کو اور سمجھاتا ہوں جس میں ڈیسیجن میکنگ کا پہلو ہے کہ اگر ہم نے انہی کی بیس پر ایویلیویشن کرنا ہے تو پھر ہمیں کس طرح سے اس میں انکریز یعنی اس کی ویلیویشن کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ایک ایلسٹریشن دیکھیں. دیر از اے کمپنی جو پروڈیوسر آف سینڈ گریولز اینڈ سیمنٹ فار دا ایئر جسٹ اینڈیڈ. ان کی ڈیٹا میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. سمپل ہے بالکل. جی دیکھیں اس کمپنی کی جو سیلز ہیں 2 ملین کی ہیں اور کاسٹ آف گڈ سولڈ 1.1 ملین ہے اور آپریٹنگ ایکسپینس 800,000 ہے اور جو کیپٹل انویسٹڈ ایوریج کیپٹل انویسٹڈ جو ہے وہ 1 ملین ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے نکالنا ہے پہلے ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ. تو ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ سمپل ہے کہ اگر آپ سیلز میں سے کاسٹ نکال دیں اور پھر آپریٹنگ ایکسپینس نکال دیں تو آپ کا جو پروفٹ ہے وہ 100,000 بنتا ہے. اور اگر آپ کا کیپٹل امپلائڈ جو ہے وہ 101 ملین ہے تو اسٹریٹ اوے آپ کی جو ریٹرن آئے گی وہ بنتی ہے 10%. لیکن ہم نے اس کو 2 حصوں میں دیکھنا ہے کہ آپ کا ایسٹس ٹرن اوور ریٹ کیا ہے اور پروفٹ مارجن کیا ہے. پروفٹ مارجن اگر آپ دیکھیں 100,000 کو 2 ملین سے ڈیوائڈ کریں اور پرسنٹیج میں لیں تو یہ 5% بنتا ہے. اور اگر ٹرن اوور کو آپ کیپٹل امپلائڈ سے ڈیوائڈ کریں تو وہ 2 آتا ہے. تو 5% اینڈ 2. سو اف یو ملٹیپلائی دا 2 اٹ کم اگین 10%. سو کرنٹلی ان کی جو ریٹرن آن انویسٹمنٹس ہے دیٹ از 10%. ناؤ ریکوائرمنٹ میں نمبر 2 دیکھیں. If the sales and average invested capital remains the same during the next year, to what level would total expense has to be reduced in order to improve the firm's ROI to 15%? یعنی آپ کرنٹلی 10% پہ کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو 15% پہ لے کے جایا جائے، لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ سیلز بھی سیم رہے گی اور آپ کا کیپٹل انویسٹڈ بھی سیم رہے گا. یہ کنڈیشن ہے. یعنی کنسٹرینٹ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے سیلز کو بھی نہیں بڑھانا ہے اور کیپٹل کو بھی نہیں بڑھانا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ریٹرن آن انویسٹمنٹس ہے وہ 15% ہو جائے. سوچئے کہ کیسے بڑھ سکتی ہے. سیلز 2 ملین ہی رہے گی اور آپ کی کاسٹ آف گڈ سولڈ 1.1 ملین ہی ہے. گراس پروفٹ آپ کا 900,000 ہے اور آپریٹنگ ایکسپینس آپ کا 800,000. تو آپ کا پروفٹ جو ہے وہ 100,000 کا ہے. اب آپ دیکھیں اگر آپ 15% ریٹرن چاہتے ہیں، کیپٹل کیا ہے آپ کا 1 ملین کا، تو 15% اس پہ بنتا ہے 150,000. تو اگر آپ 150,000 پروفٹ چاہ رہے ہیں جبکہ سیلز آپ کی سیم ہے، کاسٹ آف گڈ سولڈ سیم ہے. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر سیل سیم ہے تو کاسٹ آف گڈ سولڈ سیم کیسے ہے؟ یہ ویریبل کاسٹ ہے. سیلز اگر سیم رہے گی تو ویریبل کاسٹ بھی سیم رہے گی. اس لیے آپ کا گراس پروفٹ جو ہے وہ اگین 900,000 ہی ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ 150,000 ہو تو 900,000 میں سے 150 مائنس کریں تو 750 بچتا ہے. آپ کا پریویسلی آپریٹنگ ایکسپینس 800,000 تھا، ناؤ یو وانٹ 750. سو آپ کو ریڈیوس کرنا پڑیں گے آپ کے آپریٹنگ ایکسپینس بائی 50,000. سو دیٹس ہاؤ یو کین امپروو یور ریٹرن آن انویسٹمنٹ فرام 10% ٹو 15%. یہ دیکھیں کیلکولیشن میں کہ نیٹ انکم جو ہے وہ آپ کی سیم، گراس پروفٹ از سیم، اور اس میں سے آپ مائنس کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو جو ہے نا 50,000 کی جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گی. اور اس سے اگر 2 ریشو پھر سے ورک آؤٹ کریں آپ کہ 150,000 اگر آپ کا پروفٹ ہے اور سیلز ریمیننگ دا سیم تو آپ کی پروفٹ مارجن جو ہے 7.5 بنے گا. اور چونکہ سیل سیم ہے اور کیپٹل انویسٹڈ سیم ہے تو آپ کا ایسٹس ٹرن اوور جو ہے وہ 2 ہی رہے گا. تو 7.5 ملٹیپلائی بائی 2 you got 15%. So this is how basically you can use these ratios to improve the profitability, to improve the performance of the organization. اب اکنامک ویلیو ایڈڈ کے certain principles جو ہیں اور اس کے بارے میں نے کوشش کی ہے کہ ایک کمپریہنسو سی بات آپ کو سمجھائیں، کیونکہ اکنامک ویلیو ایڈڈ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن لیٹسٹ کیا ہے کہ اس میں دیر آر ویریشنس، کچھ اس کے آلٹرنیٹس بھی لوگ ڈٹرمن کر پا، تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں. دیکھیں دا پرنسپل آبجیکٹ آف فائنینشیل مینجمنٹ از ٹو میکسیمائز شیئر ہولڈرز ویلتھ کی ہم نے میکسیمائزیشن کی بات کرنی ہے.
This raised to two questions. How can we measure whether shareholder value is being created or destroyed? कैसे measure करें कि वाकई shareholder value बढ़ रही है, create हो रही है या destroy हो रही है? Which performance appraisal targets ensure that the manager act in such a way as to generate shareholder value? तो ये भी देखना है कि कौन सा appraisal target, यानी हम टारगेट क्या सेट करें अप्रेजल का जिससे पता चले कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू एक्सीड कर रही है, बढ़ रही है. अच्छा, अब इसमें देखिए कि कैश इज़ प्रेफरेबल टू प्रॉफिट. ये वेरी सिंपल चीज़ है कि कैश फ्लो हैज़ ए हायर कोरिलेशन विद शेयर होल्डर्स वेल्थ देन द प्रॉफिट. अगर आपको याद रहा हो, मैंने कहा था कि शेयर होल्डर जो है उसको दो तरह से फ़ायदा होता है. एक, कैश डिविडेंड जो उसको मिलता है एंड ऑफ द ईयर, और दूसरे उसकी शेयर की वैल्यू में जो इंक्रीज आती है वो भी उसको एक एडवांटेज है, वो भी उसका एक गेन है. तो दोनों को मिलाएं आप कहेंगे जी जो चेंज इन वैल्यू है वो तो स्ट्रेट अवे उसको कैश अभी नहीं मिला, लेकिन ही कैन सेल इट इन द मार्केट और उसके से रियलाइज कर सकता है, तो इसलिए हम उसको शामिल करते हैं. दूसरी बात, एक्सीडिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. याद रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रही है तो हमारी रिटर्न जो है उसको मैच करने के लिए बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा याद रखें कि जो कॉस्ट है उससे अगर ज़्यादा आप जनरेट करके दिखाएंगे, ओनली देन यू कैन ऐड वैल्यू टू द बिजनेस. अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट काम कर रहे हैं तो फिर तो आप ब्रेक इवन पर काम कर रहे हैं. तो वी आर नॉट हियर टू ब्रेक इवन ओनली, वी हैव टू ऐड समथिंग मोर टू द शेयर होल्डर्स वेल्थ. तीसरी, मैनेजिंग बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स. हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही को देखना है. ये नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म एक साल की बात करेंगे, नहीं, हमने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में देखना है. अभी तक देखिए हमने क्या किया है कि एक साल की फिगरें ली, उसी से कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं. लेकिन अगर हम ओवर लॉन्गर पीरियड देखेंगे तो फिर हमें सही पता चलेगा कि वेदर वी आर एडिंग वैल्यू और नॉट. सो देखिए इसमें, टू सर्वाइव इन टूडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड द इम्पेरेटिव फॉर द कंपनीज टू क्रिएट वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स नॉट एट लीस्ट ऑफ विच इज़ अ शेयर होल्डर. तो मैंने ये बात बहुत दफ़ा कही है कि वी आर नॉट हियर जस्ट टू increase the wealth of the shareholders, we are supposed to take care of all the stakeholders. और उस stakeholders में obviously shareholders भी शामिल होंगे. The concept of economic profit, of which one of the best known variant in the economic value added. Economic profit recognizes that the one major cost that the conventional profit and loss account does not take into account is the cost of capital used in generating profit. आप देखें, आपकी जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें जो शेयर कैपिटल यूज़ आप कर रहे हैं बिजनेस में, उसकी कॉस्ट कहीं पर शो नहीं होती. आप कहेंगे डिविडेंड दिया जाता है, भाई डिविडेंड जो दिया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए नहीं है. और डिविडेंड तो आप पिछले सालों का जो रिटेन प्रॉफिट उसमें से भी दे सकते हैं. तो बेसिकली हम नहीं यूज़ करते ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करते. इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करने में नहीं यूज़ करते, जबकि इकोनॉमिक्स प्रॉफिट ये कहती है कि जी हमें उसको भी यूज़ करना चाहिए. तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स याद रखें, एंड लेस इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी, सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, यानी सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स की जो कॉस्ट है वो नहीं, बल्कि हमें टोटल कॉस्ट, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो इसलिए हमें टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही यूज़ करना चाहिए. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें थोड़े से ऑल्टरनेट्स अप्रोचेस आ गई हैं, यानी इसमें अब जो चेंज आई है वो क्या है. सबसे पहले तो जो आपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात की थी, वो तो हमने बहुत दफ़ा सुना है और देखा है, मैं उसमें दोबारा डिटेल में नहीं जाता. लेकिन उसमें नंबर वन अप्रोच तो यही है कि जी आप कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेस पर देखें, यानी एनपीवी निकालें. मोस्ट ऑफ अस फेमिलियर विद दिस. स्टेप्स क्या हैं इसमें, सिंपल है, डिटरमिन द रेलेवेंट इंक्रीमेंटल कैश फ्लो फॉर द प्रोजेक्ट. यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच में आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रेलेवेंट कैश फ्लो निकालें, उसकी इनफ्लो और आउटफ्लो निकालें. फिर डिस्काउंट द कैश फ्लो यूजिंग एन एप्रोप्रिएट रेट दैट रिफ्लेक्ट्स द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट. यानी आप उसको डिस्काउंट करके देखें. और डिसीजन मेकिंग सिंपल थी उसमें कि एज लॉन्ग एज आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. तो ये तो पुरानी बात है, इसमें मैं दोबारा नहीं जा रहा. लेकिन जो इसकी सेकंड अप्रोच है ये है थोड़ी सी लेंथी, इसको आप समझने की कोशिश करें. ये एक नया कॉन्सेप्ट है शेयर होल्डर वैल्यू एडिशन का.
اسٹیک ہولڈر نہیں، شیئر ہولڈر ویلیو، SVA کے نام سے اس کو ہم یاد کرتے ہیں. دی SVA اپروچ ڈسکرائب بائی ایلفرڈ ریپوٹا، یہ اس کا آتھر ہے جس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے. از اے ویریشن آف دی DFC میتھڈولوجی is that it values the whole enterprise, not just individual projects. یعنی پوری کمپنی کی ویلیویشنس کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ سمپل پروجیکٹ کی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو میں ہم ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو نکال رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو پوری کمپنی کی ویلیویشن کو دیکھنا پڑے گا. سینٹرل ٹو دی اپروچ آر 7 ویلیو ڈرائیورس. اب یہ جو 7 ویلیو ڈرائیورس ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ 7 فیکٹرز ہیں، بیسیکلی 7 ویریبلز ہیں جن کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو ہے کہ سیلز اور اس میں گروتھ ریٹ کیا ہے، یعنی آپ کی سیلز کیا ہے اور اس کو کیسے گرو کرے گی. اچھا، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی سیل جو ہے وہ کانسٹنٹ ریٹ سے گرو کرے. کبھی وہ 8% سے ہو رہی ہے، 5 سے ہو رہی ہے، 3 سے ہو رہی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیلز میں گروتھ کیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اب یہ جو پیریڈ آف ٹائم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم ہورائزن. ٹائم ہورائزن کا مطلب یہ کہ آپ ایک سرٹن نمبر تو فکس کریں نا، کہ 6 سال ہے، 7 سال ہے، 5 سال ہے، جو بھی ہے. تو نمبر 2 فیکٹرز تو اس میں ٹائم ہورائزن ہے کہ آپ نے اوور اے پیریڈ آف 5 ایئرز یا 7 ایئرز دیکھنا ہے. پھر آپ کا پروفٹ مارجن کیا ہے، کہ آپ کیا پروفٹ مارجن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اپنے سیلز پر. تو تیسرا فیکٹر آپ کا پروفٹ مارجن ہے. اب ایک بات اور نوٹ کریں کہ اگر آپ کی سیلز انکریز کرے گی تو اوبویسلی اس کو میٹ کرنے کے لیے، انکریز ان سیلز کو میٹ کرنے کے لیے پروڈکشن بڑھانی ہوتی ہے. پروڈکشن بڑھانے کے لیے یو ہیو ٹو ایڈ سم نیو فکسڈ ایسٹس، نان کرنٹ ایسٹس میں ایڈیشنز کرنا پڑے گا. تو آپ جتنی سیلز انکریز کر رہے ہیں اس کا ایک پرپورشنیٹ اماؤنٹ جو ہے آپ کو فکسڈ نان کرنٹ ایسٹ جو ہیں اس میں بھی ایڈیشن کرنا پڑے گی. سملرلی آپ کو 4تھ فیکٹر جو ہے وہ ہے آپ کا انکریز ان ورکنگ کیپٹل آلسو، کہ اگر سیلز بڑھاؤ گے تو ریسیول بھی بڑھیں گے، انوینٹری بھی بڑھے گی، تو اس میں کتنے % سے انکریز آ رہی ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر کیا ہے، کہ کتنے % سے آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں. یہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر اگین سبجیکٹو ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے لیں، یعنی ویٹڈ ایوریج کاسٹ لیں اور پھر اس سے کیلکولیشنز کریں. اور چونکہ کمپنی کی ویلیویشن کر رہے ہیں تو ہم نے ٹائم فریم تو رکھ دیا ہے 5 سال کا فرض کریں، لیکن کمپنی 5 سال کے بعد بند نہیں ہو جاتی. اس لیے ہم یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ جو کچھ 5 سال تک ہوا ہے آن ورڈ وہی ہوگا جو اگلے 5 سال اگلے سالوں میں ہونا ہے. تو ایک ہم پرپیچوٹی میں دیکھتے ہیں کہ 5 سال کے بعد جو ہے رزلٹ ایز اٹ از چلے گا اپ ٹو پرپیچوٹی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. تو کیلکولیشنز میں یہ آپ ان فیکٹرز کو دیکھیں گے، یعنی 7 ڈرائیورز ہیں، اور جب تک آپ ان 7 ڈرائیورز کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی آگے کیلکولیشن ذرا مشکل ہو جائیں گی. اب میں ایک السٹریشن دے رہا ہوں اسی کے بیس پر. دی SVA میتھڈ انوالو دا فالوئنگ اسٹیپس. پہلا اسٹیپس کیا ہے جی؟ ایسٹیمیٹ دا فری کیش فلو ود ان دا ایڈوانٹیج پیریڈ بائی ریفرنس ٹو دی ویلیو ڈرائیورس. آپ نے فری کیش فلو ورک آؤٹ کرنا. اب دیکھیں ایک ادر کانسیپٹ آ گیا، یہ فری کیش فلو. یہ کیا ہے؟ فری کیش فلو بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کا جو آپریٹنگ پروفٹ ہے اس میں سے آپ مائنس کر دیں گے آپ کی جو فکس کاسٹ کو، فکس ایکسپینڈیچر یا جس کو آپ کہتے ہیں نان کرنٹ ایسٹس جو ہیں اس میں جو انکریز ہے اس کو مائنس کریں گے. اسی طرح جو آپ کے ورکنگ کیپٹل میں انکریز ہے اس کو مائنس کریں گے. وہ آپ کا بنے گا فری کیش فلو. اس کو پھر آپ نمبر 2 ڈسکاؤنٹ کریں گے یوزنگ دی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل. اور جب ڈسکاؤنٹ کریں گے تو آپ ایڈ آن کر لیں ویلیو ایٹ دی اینڈ آف دا فرم فور کاسٹ پیریڈ. اس کو آپ ایڈ کر لیں اینڈ دیٹ ول بی دی ویلیو. لیکن ایک چیز اور نوٹ کیجیے گا کہ 5th ایئر یعنی 6th ایئر آن ورڈ جو ہے وہ جو آپ کی ریزیڈول ویلیو بنے گی اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے، سو دیٹ وی نو کہ ٹوٹل بزنس کی ورتھ کیا ہے. یعنی ہم ٹوٹل بزنس کی ورتھ ورک آؤٹ کریں گے. پھر اس میں سے ہمارے جو کہہ لیں کہ جو لینڈنگ یعنی بورنگ ہم نے جو کی ہوئی ہے، جو لون ہم نے رکھا ہے اس کو آپ نکال دیں گے تو بیلنس جو ہے وہ شیئر ہولڈر ویلیو آ جائے گی، یا اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیں گے. اب دیکھیں اس میں کیلکولیشن میں دیکھیں ذرا ایگزامپل میں نے دی ہے اس کی کہ سیلز میں جو گروتھ ہے وہ ہے 8% فرسٹ ایئر میں، 5% سیکنڈ ایئر میں، 7% تھرڈ ایئر میں، 6% فورتھ ایئر میں، 5% ففتھ ایئر میں، اور اس کے بعد گروتھ کو ہم نہیں لیں گے. میں نے کہا نا کہ پہلے 5 سال اس کے بعد ہم ازیوم کریں گے کہ یہی رہے گی. اگر کرنٹ سیلز آپ کی فرض کریں 10 ملین ہے
تو آپ کے فرسٹ ایئر میں سیلز 8% بڑھ جائے گی، اور جو بھی ایک نئی فگر آئے گی اگلے سیکنڈ ایئر میں وہ 5% بڑھ جائے گی، تھرڈ ایئر میں جو سیلز آئے گی وہ آگے 7% بڑھ جائے گی، فورتھ ایئر میں جو آئے گی وہ 6% بڑھ کر آئے گی، ففتھ ایئر میں جو آئے گی وہ فورتھ ایئر کے 6% بڑھ جائے گی، اور اس کے بعد وہ کانسٹنٹ رہے گی۔ اس کے بعد اس میں 5 سال کا ہی ایڈوانٹیج پیریڈ رکھا ہے۔ آپریٹنگ پروفٹ مارجن جو ہے ہمارا وہ ہے 20%، یعنی جو سیلز ہے اس کا 20%۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک ایشو ہے کہ کیا پروفٹ مارجن جو ہے وہ کانسٹنٹلی سیم رہے گا؟ یہ بھی پاسبل نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ویریشن آتی ہے۔ تو کیا ہم ازیوم کریں کہ پروفٹ مارجن اوور دا 5 ایئرس اینڈ دیئر آفٹر ول ریمین دا سیم؟ تو میرے خیال میں یہ ازمپشن ٹھیک نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم نے ازیوم کیا ہے کہ فرسٹ ایئر میں تو 20% بھی ہے، سیکنڈ ایئر میں بھی 20% ہے، لیکن تھرڈ ایئر میں 17 ہے، فورتھ ایئر میں 15 ہے، اور ففتھ ایئر میں 12% ہے، اور اس کے بعد وہ 10% رہ جائے گا۔ تو ہم نے سیل پرائس میں جو انکریز ہے، یعنی انفلیشن کا ایفیکٹ ہے، وہ بھی لیا۔ اسی طرح ہم نے اپنے پروفٹ مارجن کو بھی اکارڈنگلی ایڈجسٹ کیا ہے۔ ٹیکس ریٹ یہاں میں نے ازیوم کر لیا ہے 30%، لیکن یہ بھی دیکھیں ہمارے ہاں تو پچھلے سالوں سے کچھ کانسٹنٹ ہی چل رہا ہے 35%، لیکن باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہر سال اپریل کے مہینے میں دے اناؤنس دا ٹیکس ریٹ، جو بھی آنے والے سال کے لیے ہوتے ہیں اس میں چینج آ جاتی ہے، بڑھا بھی دیتے ہیں گھٹا بھی دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی اکنامک سچویشن کے حساب سے، لیکن اس رجسٹریشن میں آئی ازیوم 30%۔ اسی طرح جو انکریز ہوگی فکس کاسٹ میں، پرسنٹیج آف سیلز انکریز، جو سیلز میں انکریز آ رہی اس کا ایک پرسنٹیج، یہ بھی دیکھیں فرسٹ ایئر میں تو 2% ہے، سیکنڈ ایئر میں 3% ہے، تھرڈ ایئر میں 5% ہے، فورتھ ایئر میں 4% ہے، ففتھ ایئر میں 2% ہے، اور اس کے بعد گروتھ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ورکنگ کیپٹل ہے اس میں جو انکریز آ رہی ہے اس کی پرسنٹیج 10% ہے فرسٹ ایئر میں، پھر 10% ہی ہے سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں 12% ہے، فورتھ ایئر میں 8% ہے، ففتھ ایئر میں 5% ہے، اور اس کے بعد گروتھ نہیں ہوگی۔ کاسٹ آف کیپٹل 14%۔ اب دیکھیں یہ بھی میں نے ازیوم ہی کر لیا کہ کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ بھی سیم رہے گا تھرو آؤٹ، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں بھی ویریشن آتی ہے، لیکن ہمیں ایک سٹیج پر، یعنی اگر کیلکولیٹ کرنا ہے تو وی نیڈ ٹو کیپ اٹ کانسٹنٹ۔ آپ کہیں گے جی لون لینے جاتے ہیں تو لون تو ہم کائبور کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اور کائبور میں پھر سرٹن پوائنٹس ایڈ کر کے، یعنی اگر کائبور 12% ہے اور 400 پوائنٹس ہے تو اس کا مطلب 4% اور ایڈ کریں 16% ہو جائے گا۔ کائبور کا ریٹ اوپر نیچے جائے گا تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ، افیکٹو انٹرسٹ ریٹ بھی چینج ہو جائے گا، لیکن ڈسکاؤنٹ پرپز کے لیے آپ کو ایک کانسٹنٹ فگر ورک آؤٹ کرنا پڑے گی، اینڈ دیٹ شوڈ بی دی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل۔ اچھا، اس میں ڈیپریسیشن بھی ہے، آپ دیکھ لیں 5 ملین پر اینم۔ اس کو آپ اس طرح سے لیں کہ اگر آپ اس کو ایڈ بیک کرتے ہیں تو اس کو پھر مائنس بھی کرنا پڑے گا، تو اس لیے سم ٹائم ہم اس کو اگنور ہی کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر مائنس کر دیں گے تو نیل بیلنس ہی ہو جائے گا، ضرورت نہیں ہے اس کی، تو اس کو ہم لیٹ سے اگنور کر دیتے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ مارکیٹ ویلیو آف شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ از 10 ملین، یعنی آپ نے جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو 10 ملین ہے۔ دیکھیں وہ بھی بزنس کے ایسٹس ہیں، وہ بھی ویلیو میں ایڈ ہو جائیں گے، ٹوٹل ویلیو میں ایڈ ہو جائیں گے۔ مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ از 15 ملین، یعنی جو ڈیٹس آپ نے لے رکھے ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو بھی 15 ملین ہے۔ لیکن ڈیٹس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے نارملی یہ کانسٹنٹ ہی رہتی ہے، اس میں جتنا لون لیا اتنا ہی رہتا ہے، وہ بڑھتا تو نہیں ہے، جو پے کرتے جاؤ گے کم تو ہوتا جائے گا لیکن بڑھتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی کیلکولیشنز میں آئے، دیکھیں سیلز کی فگر ہم نے ورک آؤٹ کی، کیسے کی ہے جی؟ 10 ملین تھی تو اس کو ہم نے 8% بڑھایا، اور سیکنڈ ایئر میں اکارڈنگلی ہم نے اس کو 5% بڑھایا۔ اس طرح سے وہ جو پرسنٹیج ہم نے کوشچن میں دکھائی اس حساب سے ہم نے سیلز کو انکریز کر لیا ہے۔ اگر آپ ففتھ ایئر کی سیلز کو دیکھیں، میں اس کا پرسنٹیج بتاتا ہوں، ففتھ ایئر میں 5% ہے، تو اگر آپ فورتھ ایئر کی سیلز نے 12.86 ملین، اس کا 1.04 سے ملٹیپلائی کریں تو 13.50 آئے گا، 13.50 آئے گا، تو یہ اسی ریٹ سے گرو کرے گی آنورڈ 5% کے حساب سے۔ تو آپ دیکھیں سکستھ ایئر میں یہی فگر آئے گی۔ آپریٹنگ پروفٹ جو ہے 20% ہے فرسٹ ایئر میں، پھر 20% ہے، پھر تھرڈ ایئر میں وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو سیلز ہیں آپ کی اس کا ایک پرسنٹیج لیں تو آپ کا آپریٹنگ پروفٹ آ جائے گا، اس میں سے ٹیکس جو ہم نے کانسٹنٹ رکھا 30% وہ مائنس کیا وچ از 0.65، آفٹر ٹیکس پروفٹ نکالا ہم نے، اور اس طرح سے پھر اس میں ڈیپریسیشن کا جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اس میں ایڈ بیک کرتے ہیں تو بعد میں آپ کو اس کو مائنس بھی کرنا پڑے گا، اور یہ جو ورڈ ہے ریپلیسمنٹ فکس ایسٹس انکریز،
کیونکہ ایک دفعہ ایڈ کریں تو پھر جب آتا ہے تو ہمیں ڈسکاؤنٹ ہمیں پھر سے الاؤنس مل جاتا ہے, تو ایڈ بیک کرنا اور مائنس کرنا از سیم تھنگ. انکریز ان فکس کیپٹل, انکریز آن سیلز کا, جو سیلز میں انکریز ہے اس پر, ٹوٹل سیلز پر نہیں, یاد رکھیں جو انکریمنٹل سیلز ہے اس کی پر آپ نے ایک سرٹن پرسنٹیج سے انکریز کرنا ہے. اور اسی طرح سے آپ انکریز ان ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ بھی جتنی پرسنٹیج سیل انکریز کی ہے, یعنی سیلز میں جتنی اماؤنٹ انکریز ہوئی ہے اس کا ایک پرسنٹیج آپ نے ورکنگ کیپٹل نکالنا ہے. آگے دیکھیں گے 6th ایئر آن ورڈ جو ہے کوئی انکریز نہیں آئے گی. اب فری کیش فلو کیا ہوگا کہ آپ ان کو بیلنس کر کے دیکھیں کہ آپریٹنگ کیش فلو میں سے آپ نکالیں گے انکریز ان فکس کیپٹل, انکریز ان ورکنگ کیپٹل, تو آپ کا فری کیش فلو بن جائے گا 1.41, 1.52 اینڈ سو آن, اور 6th ایئر میں یہ 0.97 رہ جائے گا. اب اس کو پھر ڈسکاؤنٹ ہم نے کرنا ہے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ اس کو 14% سے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, 14% سے ڈسکاؤنٹ کریں گے تو آپ کی جو ویلیوز آئیں گی وہ آتی ہے جی آپ کی 4.61, یعنی ڈسکاؤنٹ فیکٹر یوز کر کے آپ اس کو نکالیں گے تو یہ 4.61 آتی ہے. پریزنٹ ویلیو آف ریزیڈول ویلیو جو ہے وہ آپ کی 3.6 آتی ہے. اب یہ کیسے کیلکولیٹ ہوئی ہے, اس کی ذرا تھوڑی سی کیلکولیشن تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہیں, لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے یہ فگر ورک آؤٹ ہوئی ہے. کہ جو آپ کا پروفٹ آیا ہے, فری کیش فلو آیا ہے, اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے اپنا فیکٹر سے, اور فیکٹر کیسے نکالا گیا یہ ذہن میں رکھیے گا. تھوڑی سی اس میں کیلکولیشن انوالو ہے کہ آپ 14% پر ایئر 1, 2, 3, 4, 5 یہاں تک جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر یوز ہو گئے ہیں, یعنی جو اس کا فیکٹر یوز ہو گئے ہیں, اس کے بعد 14% کا اگر پرپیچوٹی میں فگر نکالیں, پریزنٹ ویلیو نکالیں, تو اس میں ہوتا ہے 1/r ہم کرتے ہیں, یعنی ایک کو ڈیوائڈ کریں گے ریٹ سے, تو ریٹ ہے 14%, سو 1 کو اگر ڈیوائڈ کریں 0.14 سے تو وہ جو فگر آتی ہے تقریباً 7 پوائنٹ سمتھنگ آتی ہے. تو 7 پوائنٹ سمتھنگ میں سے اس فگر میں سے آپ جو پہلے 5 سال یوز کر چکے ہیں اس کو مائنس کر دیں, تو بیلنسنگ فگر جو ہے اس سے آپ ملٹیپلائی کریں گے 6th ایئر آن ورڈ جو ہے پرپیچوٹی میں, تو یہ اس طریقے سے وہ فگر آ جائے گی آپ کی. پلس اس میں کریں ایڈ نان ٹریڈ انویسٹمنٹس. نان ٹریڈ انویسٹمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے بزنس نہیں کیا بلکہ باہر لگا دیا ہے پیسہ, وہ بھی آپ کی ہے. کارپوریٹ ویلیو آ جائے گی ٹوٹل 18.21 ملین. کارپوریٹ سے مراد ہے ٹوٹل بزنس کی ویلیو یہ آئے گی آپ کی, اور اس میں سے اگر آپ لون کی ویلیو مائنس کر دیں گے تو مارکیٹ ویلیو آف دی ایکویٹی آ جائے گی. اب یہ جو ہے نا مارکیٹ ویلیو آف ایکویٹی, اس کا ایک اور نام میں آج کل ہے کہ اس کو کہتے ہیں مارکیٹ ویلیو ایڈیشن, MVA, مارکیٹ ویلیو ایڈیشن. یہ MVA کیا ہے؟ MVA بیسیکلی ہم دیکھتے اس طرح سے ہیں کہ اگر سال کے شروع میں ہمارے شیئر کی مارکیٹ ویلیو فرض کریں 25 روپے ہے, اور سال کے اینڈ میں یعنی ایک سال کے آپریشن کے بعد اس کی ویلیو فرض کریں 30 روپیز ہو جاتی ہے, تو ہم نے اپنے شیئر کی ویلیو میں کتنا انکریز کیا؟ 5 روپے کا. تو جو ٹوٹل نمبر آف شیئرز کمپنی نے ایشو کیے ہوتے ہیں اس سے آپ ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہم کہیں گے جی ہماری ٹوٹل مارکیٹ ویلیو ایڈیشن یہ ہوئی ہے. پلیز اس میں کنفیوژن نہ ہو جائے کہ آپ کا جو انڈیکس ہے, اسٹاک ایکسچینج انڈیکس ہے, اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ کے شیئر کی بات ہو رہی ہے, صرف جو آپ کی کمپنی کا شیئر ہے اس کی مارکیٹ ویلیو اگر شروع میں 25 تھی اور بعد میں اینڈ آف دا ایئر میں وہ 30 ہو گئی ہے. اب یہ 30 کیسے ہوگی, اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, وہ فائنانس میں ہی ہم پڑھاتے ہیں. تو بہرحال اگر وہ بڑھ رہی ہے تو دیر از اے مارکیٹ ویلیو ایڈیشن, لیکن اگر وہ کم ہو رہی ہے تو دیر از اے نیگیٹو ڈیڈکشن ڈسٹرکشن ان دا ویلیو آف یور شیئر. تو یہ بھی دونوں کانسیپٹ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مارکیٹ ویلیو ایڈیشنز کیا ہے, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. آلٹرنیٹ نمبر 3, یعنی ایک یہ آگے آپ کے سامنے کہ SVE کے کانسیپٹ پر بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم بزنس کی ویلیویشن کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیئر کی مارکیٹ ویلیو کیا بنی, اور پر شیئر بھی نکالی جا سکتی ہے, ٹوٹل بھی نکالی جا سکتی ہے. کمپیئر کر لیں کہ لاسٹ ایئر کتنی تھی اور اس سال کتنی ہوگی, تو اکارڈنگلی آپ ڈفرینس دیکھ لیں. تھرڈ آلٹرنیٹ میں کیا ہے کہ یہ اکنامک ویلیو ایڈیشن کا ہے. یہ اکنامک ویلیو ایڈڈ ہے, یہ ہم نے بہت سارے کوشچن اس میں کیے ہوئے ہیں, اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ اسی کا ایک پورشن ہے. EVA is the residual income that remain after net operating profit has been reduced by additional charge, and this charge is based on the return investors can be expected to require given the amount of capital they have tied up in the business. Note that interest charge are not deducted to arrive at the net operating profit,
as finance costs are incorporated in the capital charge. Therefore, we have EVA is simply NOP net operating profit माइनस कैपिटल चार्ज. तो ये सिंपल है, इसमें इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा इसलिए कि ये आसान है, ये पहले भी किए हुए हैं. अब अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में इस तरह देखें कि बजाय इसके कि हम एक साल के ऊपर देखें, इसको ओवर ए नंबर ऑफ पीरियड पर देखें, यानी एक साल की बजाय 2, 3, 4, 5 सालों के बेस पर देखें, फिर इसकी फिक्र क्या आती है, या परपेचुटी में इसको देखें तो फिर वैल्यू क्या निकलती है. तो उसी इलिस्ट्रेशन को जो हमने पहले की है उसी में से हम लेकर आ रहे हैं कि हमारा जो कैपिटल ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है उसमें वो 3.17. अब ये 3 कैसे है, शुरू में जो आपने पैसा लगाया है 3 मिलियन का जो पैसा शुरू में लगाया है, और इसमें RFC डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट और उसके बाद इंक्रीज इन फिक्स कैपिटल और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इससे हमने अपना कैपिटल की फिगर वर्कआउट कर ली 3 मिलियन. अब ये 3 मिलियन सेकेंड ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, इसमें फिर से वही एडजस्टमेंट की और तो आपका सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बन जाएगा 3.17. इस तरह थर्ड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग जो है वो थर्ड ईयर का ओपनिंग बन जाएगा. इस तरह से आप फोर्थ ईयर में आ जाएं तो फोर्थ ईयर का जो क्लोजिंग है 3.39 वो अगले पीरियड में 3.39 ओपनिंग बन जाएगा. इस तरह जो फिफ्थ ईयर के एंड पर है वो आपका ओपनिंग बन जाएगा. और चूँकि आगे हमने कांस्टेंट रखी हैं चीज़ें तो इसलिए आपका कैपिटल कैरिड फॉरवर्ड जो है वो सेम रहेगा 3.43. अब इसकी बेस पर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट वहीं से लिया हमने जो पहली कैलकुलेशंस की थी, और उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो माइनस किया. ये कैसे निकाली गई है, जो ईयर के शुरू में आपके पास कैपिटल का बैलेंस है जो पिछली स्लाइड में आपने देखा, ये जो 33317 33339 इसका हमने वो निकाला है 14% के हिसाब से, 14% के हिसाब से. तो ये 0.42, 0.43, 0.44 और ये जो आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन आ गई. अब आप देखें कि बजाय कि आप एक साल की फिगर को देखने के, आप एक साल से ज़्यादा की फिगर को देखें और फिर देखें कि कैसे उसमें इंक्रीज डिक्रीज आ रही है. आपने नोट किया है कि फर्स्ट ईयर में आपका EVA जो है 1.09 मिलियन है और सेकंड ईयर में ये बढ़ गया है, लेकिन थर्ड ईयर में ये कम हो रहा है, फोर्थ ईयर में और कम हो रहा है, फिफ्थ ईयर में और कम हो रहा है, ऑनवर्ड जो है वो कम हो रहा है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि देखिए बजाय इसके कि हम एक साल की फिगर को देखकर डिसीजन कर लें, हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भी देखना चाहिए. कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज़ बीन कैलकुलेटेड यूजिंग द कैपिटल ब्रॉड फॉरवर्ड, ये मैंने कैलकुलेशन आपको बता दी है. और जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं वो आर्गू करते हैं कि इट इज़ ऑल्सो सपोर्टर ऑफ द NPV अप्रोच इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. वो कहते हैं कि ये भी जो है, क्योंकि इसमें भी हमने डिस्काउंट को किया तो है ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये भी बेहतर है कि इसको भी आप इस्तेमाल करें रादर देन कि आप. अब इसमें जो एक इसकी जो एग्जांपल अगर आप फिर से नोट करें तो ये मैंने फिगर वर्कआउट तो कर दी हैं आपके, लेकिन बिजनेस एज होल देखें, EV की बेस पर देखें. EV की बेस पर अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं आप, तो इसमें टोटल आपका बनता है 5.2 मिलियन. प्लीज़ फिर से देख लें कि EV आपने निकाला, उसको आपने डिस्काउंट किया है 14% पर, उसको आपने डिस्काउंट किया है 14% पर, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली और इस प्रेजेंट वैल्यू को आपने 5 सालों की ऐड किया तो ये 5.22 मिलियन आ गया. ये मार्केट वैल्यू एडिशन हो गई. इसमें ऑपरेटिंग कैपिटल ऐड करें, इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स जो आउटसाइड द कंपनी की है वो ऐड करें और इसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दें तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 3.22. ये ऑलमोस्ट सेम आती है, यानी ये अगर डिफरेंस थोड़ा सा नज़र आता है इट इज़ ड्यू टू द राउंडिंग ऑफ फिगर्स. अदरवाइज आप EV की बेस पे आएँ या शेयर होल्डर वैल्यू की बेस पर जाएँ तो ऑलमोस्ट आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम यहाँ आती है. अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक वैल्यू एडिड में, द मेन प्रॉब्लम विद दिस इज़ a danger that the manager with short horizon will reject activities that have negative EVA. कि अगर आप एक साल की बेस पर जाते हैं और उसमें नेगेटिव EVA आता है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं. उसकी बेसिक रीज़न है, देखिए कोई भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर में ही आप एक मार्केट कैप्चर कर लेते हैं. इन्वेस्टमेंट तो हो गई लेकिन टाइम लगता है आपको सेल्स में इंक्रीज़ लाने का. तो फर्स्ट ईयर की केस पर तो आप देखेंगे कि आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन को ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि कैपिटल तो उतना ही है, पूरे का पूरा ही है, लेकिन आपने उसको फुली अभी उसे ऑपरेशनल नहीं किया है तो इसलिए, और हो भी नहीं सकता है, इसलिए हमें एक नंबर ऑफ पीरियड पर देखना है रादर देन के सिंगल पीरियड पर उसको देखें हम. उसके बाद इसमें
ایک اور جو موسٹ کامن ایڈجسٹمنٹ ریکوائرڈ ہیں، یہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں لیکن پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ریپلیسمنٹ کنونشنل ڈیپریسیشن ایز این ایسٹیمیٹ آف دی اکنامک ڈیپریسیشن measures true fall in the value of assets each year through wear and tear of obsolescence. Although depreciation would not normally be charged in calculating discounted cash flow, in this case economic depreciation must be recovered from a company cash flow. یعنی آپ کو اگر ایڈجسٹ کرنا ہے تو آپ کو جو الاؤنس ملتا ہے اس پر وہ بھی کنسیڈر کریں گے، جو ہم نے پیچھے کر کے آئے ہیں کہ اس میں ہمیں جو ٹیکس ریلیف ملتی ہے بیکاز آف ڈیپریسیشن الاؤنس، وہ بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طرح ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ بھی اگر ہم بہت لمبی چوڑی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تو اس کا بینیفٹ آنے والے سالوں میں ہوتا ہے، تو اس کو بھی وہ کہتا ہے ایڈجسٹ. تو وہ جو ایڈجسٹمنٹس ہم نے پہلے کی ہیں ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم ان کو پروفٹ سے نکالتے ہیں تو جتنا آپ پروفٹ سے نکالیں گے جو بیلنس بچے گا اس کو آپ کیپٹل میں ایڈ بیک بھی کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جی آپ کے اکنامک ویلیو ایڈیشنز کیا ہوئی ہے. اب اس میں جو ایک اور آلٹرنیٹ نمبر 4 ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ کیلکولیشن ہے، اور یہ تھوڑی سی اگین جیسے میں نے کہا کہ مشکل ہے، تو اس کی میں نیومیریکل تو نہیں سمجھاتا لیکن تھیوریٹیکلی بتا دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. یہ ہے کیش فلو ریٹرن آن انویسٹمنٹ. یعنی اب تک تو ہم نے پڑھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ، اب ہے کیش فلو ریٹرن آن انویسٹمنٹس. اب یہ کیش فلو ریٹرن آف انویسٹمنٹ جو ڈیزائن کیا ہے، یہ ایک بوسٹن کنسلٹنگ گروپ ہے، انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اور از دی لانگ ٹرم انٹرنل ریٹ آف ریٹرن آف دا فرم ڈیفائنڈ ان اے سملر وے ٹو دی مور فیملیئر IRR. دا میٹر ہیز دی فالوئنگ اسٹیپس. یہ میں اسٹیپ بتا دیتا ہوں. دیکھیں IRR جب کیلکولیٹ کیا تھا ہم نے کیپٹل بجٹنگ کے کیس میں، تو ہم ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کا کر رہے تھے کہ اگر یہ پروجیکٹ ہم آن کرتے ہیں تو اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہے. اگر وہ پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب کاسٹ آف کیپٹل سے وہ زیادہ جنریٹ کر رہا ہے، تو ہم ایکچوئل کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ افیکٹو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے. تو وہ ہے ایک پروجیکٹ کا. یہاں ہے کہ آپ کریں گے وہی چیز لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم، تھوڑا سا لانگ ٹرم میں سوچنا ہے، لانگ ٹرم بیسس پر. کنورٹ پروفیٹیبلٹی ڈیٹا انٹو انفلیشن ایڈجسٹڈ گراس کیش فلوز اویلیبل ٹو آل کیپٹل اونرز آف دا فرم اینڈ دی اپروچ ورک ود ریئل کیش فلو رادر دین نارمل کیش فلوز. ہیئر نیڈ فار دی انفلیشن ایڈجسٹمنٹ. اگر آپ کیش فلو میں انفلیشن ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں تو obviously آپ کو اپنے جو کاسٹ آف کیپٹل امپلائڈ ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا پڑے گا، یعنی اس میں بھی ایڈجسٹمنٹس کرنا پڑے گی. تو اگر آپ آپریٹنگ کیش فلو کو لے کر، یعنی کیش فلو آپریشنل یعنی پروفٹ کا جو کیش فلو ہے، جس میں ہم کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں مزید میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیش فلو فرام آپریشنس کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اس میں ہمیں بہت ساری ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتی ہیں پھر جا کے کیش فلو نکلتا ہے. تو they have calculated the internal rate of return that equate the present value of the future cash flow with the estimate of the current value of the gross investments. تو یہ اس کا 4th ایریا کہ جی آپ کیش فلو کی بیس پر بھی کسی بزنس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کنکلوژن کرتے ہیں اس کی چیپٹر کی ہم. شیئر ہولڈرز ویلیو از اے کانسٹنٹ پرائرٹی ان مینی بورڈ رومس. The need for a wealth metric and performance metric has generated a range of solutions, but with mixed success. ہم میٹنگز میں بہت کچھ ڈسکس کرتے ہیں، کیسے بزنس کو گرو کرایا جائے، کیسے اکنامک ویلیو کو میں انکریز لائی جائے، کیسے شیئر ہولڈرس کی ویلیو میں انکریز لائی جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ دی ویلیو SVE میں انکریز کیسے آ سکتی ہے. وہ جو فیکٹرز آپ نے نوٹ کیے تھے ساتھ، انہی کو اگر دوبارہ آپ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سیلز کو بڑھا لیں آپ، اور سیلز کو بڑھائیں تو ساتھ اس میں ایک امپورٹنٹ ایشو یہ بنتا ہے کہ ہم ویریبل کاسٹ کو تو کانسٹنٹ پر یونٹ رکھتے ہیں، لیکن فکس کاسٹ جو ہے نمبر آف یونٹس بڑھانے سے پر یونٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے. تو سیلز اگر بڑھتی ہے تو obviously آپ کا پروفٹ مارجن بڑھے گا. پھر اسی طرح سے آپ پروسیسز میں چینج لا سکتے ہیں، یعنی آپ جب انکریز کر رہے ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچر کی تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کیا بہتر پرفارمنس کرنے والا ایسٹس ایڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی بہتر کیپیسٹی والا ایڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی ہے کیونکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو وائی ناٹ وی یوز اٹ رادر دین کہ جی ہم پرانے ایسٹس کی جگہ پرانے طرح کا ہی ایسٹ ریپلیس کریں. تو یو کین ڈو سم تھنگ کہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں کہ کانسٹنٹ رہے گی کوئی چیزیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو دیر از اے لاٹ ٹو ڈو. اور اسی طرح آپ
اگر چاہیں تو اپنی کاسٹ آف کیپٹل کو بھی کم کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, جو دے رہے ہیں پیسے. نہیں, یاد رکھیں ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل اسٹرکچر, کہ آپ ایک ایسا آپٹیمل کیپٹل اسٹرکچر ڈیفائن کر لیں, بنائیں, جس سے کہ آپ کی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کم ہو جائے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کمبینیشن ایسا بناتے ہیں شیئر کیپٹل کا, لون وغیرہ کا, کہ لون سے, تاکہ ہمارا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کم ہو جائے. لیکن یہ چونکہ سبجیکٹ فائنینشیل مینجمنٹ کا ہے, اس لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن وی کین ریڈیوس دی کاسٹ آف کیپٹل آلسو بائی مینیپولیٹنگ دی کیپٹل اسٹرکچر. اور یہ پاسبل ہوتا ہے, یاد رکھیں, ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو دس از ہاؤ سمپلی کہ جی آپ یہ ہم شیئر ہولڈرس کی ویلیو جو ہے اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, یہ بھی ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. اب آئیں دیکھیں جی, یہاں ہم نے ایک حصہ جو ہے رسپانسبلٹی اکاؤنٹنگ کا کور کیا ہے, جس میں ہم نے چند ریشو کے تھرو ایویلیویشن کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ تمام فگرز جو ہیں اکاؤنٹ سے آپ کو آ رہی ہیں. اب آئیں جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ ہے ٹرانسفر پرائسنگ کا, کہ ٹرانسفر پرائسنگ کیا ہے. ٹرانسفر پرائسنگ بیسیکلی کہ ایک ہی کمپنی ہے لیکن اس کی بہت ساری ڈویژنز ہیں, اور وہ جو ڈویژنز ہیں ایک دوسرے کو سپلائز کر رہی ہیں. اب وہاں کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر ڈویژن اے بی کو بیچے گا اپنا بنایا ہوا مال, تو وہ کس پرائس پر چارج کرے گا. اب وہ جو پرائس ہے دیٹ از کالڈ ٹرانسفر پرائس. اب اس میں بہت سارے ایشوز ہیں, وہ میں ون بائی ون ہی سمجھاؤں گا آپ کو. تھوڑی سی ریویو کر لیں پہلے کہ دیکھیں, اگر تو مارکیٹ ویلیو اس پروڈکٹ کی اویلیبل ہے, یعنی اے جو بنا رہا ہے اگر وہ مارکیٹ میں بھی بیچ رہا ہے, تو سمپل سی بات ہے کہ وہ اگر بی کو دے رہا ہے تو اس کو مارکیٹ ویلیو چارج کرنی چاہیے. لیکن اس میں ایک کوشچن آتا ہے, بی والے یہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ مارکیٹ میں بیچنے جاتے ہیں تو آپ کی مارکیٹنگ کاسٹ بھی پڑتی ہے, تو آپ ہمیں بیچ رہے ہیں تو مارکیٹنگ کاسٹ تو نہیں پڑتی, اس لیے آپ ہمیں مارکیٹ پرائس پر کیوں دے رہے ہیں. تو یہ ایک کنفلکٹ چل رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کاسٹ ٹو کاسٹ بھیج دیں, اگر آپ دیکھیں یعنی اے کی جو کاسٹ آئی ہے, جس جو پروڈکٹ اس نے بنائی اس کی جو کاسٹ ہے اسی کاسٹ پر آپ بی کو ٹرانسفر کر دیں, تو بی والا پھر بھی آبجیکٹ کرتا ہے, اس لیے کہ ہی ہیز نو کنٹرول آن واٹ ایور کاسٹ انکرڈ ان ڈپارٹمنٹ اے ان ڈویژن اے. اور ڈویژن اے والا بھی اس لیے ریلیکس ہو جائے گا کہ میں نے تو جو بنانا ہے, جو کاسٹ آئے گی ایز اٹ از ٹرانسفر کر دوں گا, تو پھر اس نے بھی کوئی ایفرٹس نہیں کرنی ہے ٹو ریڈیوس دا کاسٹ. پھر اس کے کنٹریشن اس نے کہا جی کہ پھر اچھا کوئی ایسا کر لیں کہ نیگوشیٹڈ پرائس طے کر لیں, تو نیگوشیشن میں جا کے ایک اور ڈیلے ہو جاتی ہے, ایک مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا ہے, پھر پرابلم ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. پھر ڈیول پرائسنگ سسٹم بھی ایک ہے, اس میں اٹس اے کمپلیکیٹڈ ایشو. لیکن اوور آل ایک چیز نوٹ کر لیں کہ آپ اے بی سی ڈی 4 ڈویژنز ہیں فرض کریں. ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں بیسیکلی, اوور آل کمپنی کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ایک ہی بنتا ہے, یاد رکھیں, ہر ڈویژن کا ہم الگ الگ نہیں بناتے. تو وہ جو ٹوٹل پروفٹ کمپنی نے ارن کیا ہے, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسفر پرائسنگ میں کہ اگر ہم ہر ڈویژن کو ایز اے پروفٹ سینٹر ٹریٹ کریں, ایز اے پروفٹ سینٹر ٹریٹ کریں, تو ہر ڈویژن نے کتنا پروفٹ جنریٹ کیا. تو دس از واٹ وی آر ٹرائنگ بیسیکلی, کہ ہم ٹوٹل پروفٹ میں کس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا, دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ فرام دی ٹرانسفر پرائسنگ سسٹم. تو میں اس کو ڈیٹیل میں لے کے چلتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اس میں کیسے ہم ٹرانسفر پرائسنگ ہے کیا, اور کتنی قسم کی ہیں, اور کیسے یہ افیکٹ کرتی ہیں. اور پھر اس میں ایک انٹرنیشنل ٹرانسفر پرائسنگ کا پرابلم بھی ہے. اس میں وہ ٹیکس کو دیکھتے ہیں کہ ٹیکسیشن کی وجہ سے وہ پرائسنگ کو اوپر نیچے کر کے بھیجتے ہیں, تاکہ کنٹری جس میں ٹیکس ریٹ کم ہو وہاں پر آپ کو کم ٹیکس دینا پڑے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو اٹس اگین اے ٹاپک ٹو کور کہ ٹرانسفر پرائسنگ کیا ہے. دیکھیں, دی اماؤنٹ چارج وین ون ڈویژن سیل گڈس اور سروس ٹو اندر ڈویژن, یعنی اماؤنٹ جو آپ چارج کرتے ہیں ایک ڈویژن جو بیچ رہی ہے دوسری ڈویژن کو, دیٹ از اے ٹرانسفر پرائس. اب دیکھیں, ملر ٹریکٹر نے جہاں ٹریکٹر بن رہے ہیں نا, وہاں پر انہوں نے اپنی بیٹریوں کا بھی ایک پلانٹ لگایا ہوا ہے. اب وہ جو بیٹریاں مارکیٹ میں بھی بکتی ہیں اور ملر ٹریکٹر میں بھی جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ملر ٹریکٹر میں جو بیٹری جائے گی اس کی ٹرانسفر پرائس کیا ہے, اور مارکیٹ میں جو بیچی جا رہی ہے اس کی پرائس کیا ہے. تو ایک مارکیٹ پرائس ہے, ایک اس کی کاسٹ ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ نیگوشیٹڈ پرائس پر بیچیں گے, مارکیٹ پرائس پر دیں گے, یا ایکچوئل کاسٹ پر دیں گے. بلکہ اس کے آگے بھی ایک بات ہے
کہ کیا کوئی اسٹینڈرڈ کاسٹ فکس کر لیں کہ جی آپ اس پر بھیجیں گے. اگر ایسا ہو جائے تو ایک اور اچھی بات یہ ہو جاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میری پروڈکٹ جو ہے اس پرائس پر آگے جائے گی, یعنی اسٹینڈرڈ کاسٹ پر آگے جائے گی, سو آئی ڈو مائی بیسٹ کہ میں اپنی کاسٹ کو کم رکھوں تاکہ میرا ایک پروفٹ مارجن نظر آئے. کیوں؟ اگر میں اپنی ڈویژن کو بھی ایز اے پروفٹ سینٹر دیکھتا ہوں. تو سمپلی ٹرانسفر پرائسنگ ہے کیا کہ دیکھیں بیٹری ڈویژن جو ہے وہ آٹو ڈویژن کو بیٹری سپلائی کرتی ہے, تو کس ریٹ پر جو ہے بیٹری جو ہے وہ آٹو ڈویژن بائی کرے گی فرام بیٹری ڈویژن سے. ٹرانسفر پرائسنگ افیکٹس دی پروفٹ میجر فار بوتھ دی سیلنگ ڈویژن اینڈ دی بائنگ ڈویژن. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں, دونوں کے ڈویژن پر فرق پڑے گا لیکن کمپنی کے اوور آل پروفٹ میں فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ ٹوٹل پروفٹ آف دا کمپنی ول ریمینز دا سیم. اس کی ڈویژن کی بات ہے کہ اے میں کتنا اور بی میں کتنا اور سی میں کتنا اور ڈی میں کتنا. اے ہائر ٹرانسفر پرائس آف بیٹریز مین کہ ایک کا پروفٹ آپ کا کم ہو جائے گا, ایک کا بڑھ جائے گا. جو بھیجنے والا ہائر پروفٹ بیچے گا اس کا پروفٹ بڑھے گا, لیکن جو خریدنے والا ہے اس کی کاسٹ بڑھے گی, اس کا پروفٹ کم ہو جائے گا. تو اٹس ویری سمپل. تو دی آئیڈل ٹرانسفر پرائس الاؤ ایچ ڈویژن مینیجرز ٹو میک ڈیسیژن دیٹ میکسیمائز دی کمپنیز پروفٹ وائل اٹمپٹنگ ٹو میکسیمائز دی ڈویژنز پروفٹ. یہ ہے سب سے کروشل پوائنٹ ہیئر کہ آپ اپنی ڈویژن کے پروفٹ کو بڑھائیں گے, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میک شیور کہ کمپنی کا اوور آل پروفٹ بھی انکریز کرے. یعنی یہ نہیں کر سکتے آپ کہ اپنا پروفٹ بڑھانے کے لیے دوسرے کا پروفٹ کم کر کے کمپنی کا اوور آل پروفٹ کسی طرح سے کم ہو جائے. نو, ایسے نہیں آپ کر سکتے. پھر مارکیٹ بیسڈ ٹرانسفر پرائسنگ آر پریفرڈ بیکاز دے پروموٹ ایفیشنسی اینڈ فیئرنیس. اپنی جگہ ٹھیک ہے یہ بات کہ جی آپ مارکیٹ بیس پرائسنگ پر رکھیں, پرووائڈیڈ کہ آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں سیلیبل ہو. دیکھیں اگر آپ ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو مارکیٹ میں بک ہی نہیں سکتی ہے تو اس کی تو مارکیٹ پرائس اویلیبل نہیں ہے. تو ہاؤ یو کین سیٹ اے ٹرانسفر پرائس بیسڈ آن مارکیٹ. ہاں, اگر مارکیٹ پرائس ہے تو پھر آپ مارکیٹ پرائس یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگین میرا کوشچن وہی ہے کہ اگر آپ مارکیٹ پرائس پر بیچنا چاہتے ہیں تو بائنگ ڈویژن جو ہے وہ یہ ریز کرے گی آبجیکشن کہ اگر مارکیٹ پر آپ بیچتے تھے تو اس پہ تو کاسٹ پڑتی ہے مارکیٹنگ کی, وہ تو آپ کو نہیں پڑ رہی, تو اس لیے آپ ہمیں وہ مائنس کر کے دیں. بات بھی ٹھیک ہے ان کی کہ مارکیٹ پرائس فرق کریں. اگر آپ 100 روپے پر یونٹ کے حساب سے دے رہے ہیں اور اے ڈویژن کو اس پہ 5 روپے مارکیٹنگ کاسٹ پڑتی ہے تو 95 میں اس کو ملنا چاہیے, نہ کہ 100 پہ ملنا چاہیے. وین مارکیٹ پرائس آر ناٹ اویلیبل کمپنی میں یوز, پھر کمپنی جو ہے آئدر کاسٹ بیس پرائس جو ہے اس میں بھی ایکچوئل کاسٹ ہے, ویریبل کاسٹ ہے, اسٹینڈرڈ کاسٹ ہے. سمپل کاسٹ نہیں, یو ہیو ٹو کوالیفائی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ دا فل کاسٹ اور آر یو ٹاکنگ اباؤٹ دا ویریبل کاسٹ اونلی اور یو ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹینڈرڈ کاسٹ. تو تینوں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا پڑے گی آپ کو. اور نمبر 2 پر یہ ہے نیگوشیٹڈ پرائسز. میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ نیگوشیشن میں ٹائم بھی زیادہ لگ جاتا ہے اور سم ٹائم وہ ایگری بھی نہیں کر پاتے. یعنی ہو جاتا ہے سم ٹائم کہ وہ ایگری نہیں کر پاتے. اینی ہاؤ ایگری تو کرنا پڑتا ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, لیکن ہاف ہارٹیڈلی کریں گے تو پھر ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ کو نیگوشیٹ کریں اور اپنے پروس اینڈ کون دونوں پارٹی یعنی بائنگ ڈویژن اور سیلنگ ڈویژن دونوں ہی جو ہے نا بیٹھ کر ڈسکس کریں. لیکن دیر شوڈ بی سم باڈی who should control the meetings, who should control the negotiation. یہ نہیں کہ آپ کو کھلا چھوڑ دیں اور وہ وقت ضائع کرتے رہیں. نہیں. نیگوشیٹڈ ٹرانسفر پرائس کیا ہے؟ اس میں کہ سسٹم ویئر ٹرانسفر پرائس از ارائیوڈ ایٹ تھرو نیگوشیشن بٹوین مینیجرز آف بائنگ اینڈ سیلنگ ڈویژن. ایکسیسو مینجمنٹ ٹائم میں بی یوزڈ ان نیگوشیشن پروسیس. نیگوشیشن پروسیس میں کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. may not be in the best interest of the company. اب دیکھیں کلیئر ہے جب یہ بیسٹ انٹرسٹ آف دا کمپنی نہیں ہے تو وی شوڈ گو فار آلٹرنیٹ ٹرانسفر پرائس رادر دین کے نیگوشیٹڈ ٹرانسفر پرائس. لیکن تھیوری میں اٹ از دیئر اور پریکٹس میں ان سرٹن کیسز میں یہ اپلائی ہو رہی ہے. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ کمپنی ایز اے ہول جو ہے وہ سفر نہ کرے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. کاسٹ بیسڈ ٹرانسفر پرائسنگ میں آر دی لیسٹ ڈیزائربل بیکاز انسینٹیو ٹو کنٹرول کاسٹ از ڈیمینشڈ. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کاسٹ ٹو کاسٹ ٹرانسفر کریں گے تو سیلر ڈویژن کو کیا پڑی ہے کہ وہ کاسٹ کو کم کرے, وہ تو پھر کاسٹ سینٹر کے طور پہ کام کرے گا نا. اس لیے وہ کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا کاسٹ کو کم کرنے کے لیے. وہ تو اس کو پتا ہے کہ جو بھی کاسٹ انکر ہوگی وہ آگے شفٹ ہو جائے گی. بائنگ ڈویژن کو نقصان ہو جاتا ہے, بائنگ ڈویژن جو سفر کرتا ہے. سو وین یوزڈ کاسٹ بیسڈ ٹرانسفر پرائس
are either variable cost or full cost. تو یہ ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ ویریبل کاسٹ پر یا فکس کاسٹ پر. should be used standard rather than actual cost. جیسے میں نے کہا کہ آپ کو یہ ڈیسیژن کرنا پڑے گا کہ فل کاسٹ پر بیچیں یا صرف ویریبل کاسٹ پر بیچیں اور اس میں اسٹینڈرڈ کاسٹ پر بیچیں. اب نوٹ کریں ویریبل کاسٹ میں بھی ویریبل مینوفیکچرنگ کاسٹ، ویریبل مینوفیکچرنگ کاسٹ، سیلنگ ویریبل کاسٹ نہیں، ایڈمنسٹریٹو ویریبل کاسٹ نہیں، صرف مینوفیکچرنگ ویریبل کاسٹ. اور فل کاسٹ ہے تو پھر آپ پوری شامل کریں اس میں، بلکہ یہاں تک ہے کہ جو ایلوکیٹڈ ایکسپینسز ہیں نا وہ بھی آپ شامل کر لیں گے فل کاسٹ میں. تو حالانکہ ایلوکیٹڈ ایکسپینس ڈیسیژن میکنگ میں ہم نہیں کنسیڈر کرتے، لیکن یہاں جو ہے ہمیں کرنا پڑے گا وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ فل کاسٹ. اگر آپ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ رکھتے ہیں تو پھر کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ ہاؤ دی اسٹینڈرڈ کاسٹ از فکسڈ. کیونکہ آپ کو پتا ہے اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں نے بتایا تھا کہ یو نیڈ ٹو ریویو یور اسٹینڈرڈس آن اے کوارٹرلی بیسس کہہ لیں یا سرٹن پیریڈ پہلے سے طے کر لیں کہ ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ کو بھی ریویو کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے کاسٹ بیسس پر یہ دونوں ہی طرح سے ہے، یعنی ویریبل کاسٹ بھی ہو سکتی ہے، اسٹینڈرڈ کاسٹ بھی ہو سکتی ہے یا فل کاسٹ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، سیٹنگ ٹرانسفر پرائس. Conflict may arise between the company's interest and an individual manager interest when transfer price based performance measures are used. میں یہاں کنکلوڈ ایک چیز کرنا چاہوں گا کہ اگر میری پروڈکٹ مارکیٹ میں بک رہی ہے اور اگلی پارٹی مارکیٹ پر بھی نہیں ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہی، تو ایک اور طریقہ جو جنرل فارمولا بتایا گیا ہے، اور یہ ہمارے جو چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس لنڈن ہے انہوں نے ایک گائیڈ لائن ایشو کی تھی ٹرانسفر پرائسنگ پر. تو انہوں نے ایک جنرل فارمولا بتایا اور دا فارمولا از سمپلی کہ آپ ویریبل کاسٹ میں لاسٹ کنٹریبیوشن مارجن کریں، یعنی ٹی پی ٹرانسفر پرائس از اکول ٹو ویریبل کاسٹ وی سی پلس ایل سی ایم لاسٹ کنٹریبیوشن مارجن، اینڈ دیٹ از دی آئیڈیل ٹرانسفر پرائس. سو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو دس ٹاپک نیکسٹ ٹائم. سی یو. اللہ حافظ.